السلام علیکم، میں ہوں فیصل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈے ود فیصل ویورز۔ آج چونکہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ میں گاؤں آیا ہوں، آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے، اور عید الفطر کے دوسرے دن ہمارا بہت پرانا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم دوسرے دن لازمی اپنے گاؤں چکر لگاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس۔ دادی تو ان کا انتقال ہو گیا تقریباً 1 ڈیڑھ سال پہلے، تو میں اس وقت یہاں نہیں تھا، اور نانا تو بہت پہلے وفات پا چکے ہیں۔ ابھی دادا ابو زندہ ہیں میرے، اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے، اور نانی اماں اللہ پاک ان کو بھی صحت زندگی دے، وہ ابھی حیات ہیں۔ تو ان کو ملنے کے لیے پھر میرے چاچو ماموں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے، وہ یہیں پہ ہوتے ہیں گاؤں میں، غازی بروٹھا میں۔ تو ہم ان سے ملنے عید کے دوسرے دن پرماننٹ آتے ہیں، اور ہر سال آتے ہیں، ہر عید پہ آتے ہیں۔ ویسے تو ہر 8 10 15 دن کے بعد چکر لگتا ہے، لیکن عید کے موقع پہ ضرور آنا ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے جانور وغیرہ ہیں جی، جو لوگ ان کو چرانے کے لیے دور دراز کھلے کھیتوں میں لے جاتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، اور شام کے ٹائم پہ، دن کے ٹائم پہ جب یہ واپس آتے ہیں ایسے پانی والی جگہ پہ، تو یہ پھر تھوڑا ستانے کے لیے یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور یہ ساتھ میں ان کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ بھی یہاں آ کے، یہاں جو پانی وغیرہ، جو چھوٹے چھوٹے تالاب وغیرہ ہوتے ہیں گاؤں میں، وہاں آ کے تھوڑا ستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پانی پینے کا ہو تو پیتے ہیں، نہیں تو نہانے کا ہو تو نہاتے ہیں وہاں پہ، اور اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والا، یہ اصل میں یہ پہاڑی بنائی گئی ہے، یہ پہلے نہیں تھی میری یادوں میں، مطلب جب میرا بچپن تھا یہاں پہ، تو یہ جو جگہ تھی یہ بالکل، یعنی ایک پلین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی اونچی پہاڑی نہیں تھی۔ یہ جب یہ جو آپ کا اپنا پاور ہاؤس اور یہ نہر وغیرہ ہے، اس کی جب کھدائی شروع ہوئی، تو یہ جو ایکسکیویشن کا عمل شروع ہوا، مٹی نکالی گئی، تو اس کے ڈمپرز، ٹریلے بار بار کے، وہ یہاں آ کے، یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جی میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، یہاں آ کے پھینکے گئے۔ یہ جو آپ کو بال نظر آ رہی ہے، جو جالی نظر آ رہی ہے، یہ والی، یہ آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں، یہ والی، یہ جالی جہاں سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک روڈ بنایا گیا تھا، کچا روڈ تھا لیکن روڈ بنایا گیا تھا، تو یہاں سے وہ ٹریلر بار بار کے، ڈمپر بار بار کے وہاں جا کے پھینکے گئے تھے۔ تو یہ ان کے جانوروں کے جو مالکان ہیں، یہ ابھی ان کو آہستہ آہستہ ہانک کے جانوروں کو اپنے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اس کی جو یہ چھوٹی پہاڑی ہے، یہ اس کی اصلیت ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا، یہ میرے ماموں کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے کیونکہ اس جگہ پہ میرا بچپن گزرا ہے، تو یہ بہت زبردست ابھی جگہ، کیونکہ سبزہ وغیرہ جہاں بھی نیچرلی چیز، پانی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور پانی والی جگہ ویسے بھی خوبصورت ہوتی ہے۔
تو جب یہ نہر وغیرہ کی کھدائی ہو گئی، سارا یہ جو پروسیس تھا پاور ہاؤس اور یہ گریڈ اسٹیشن کا جب مکمل ہوا تو پھر سبزہ وغیرہ دوبارہ اگنا شروع ہو گیا، مشینری وغیرہ واپس چلی گئی، تو پھر یہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے۔ اب آپ کو میں یہ جو جگہ دکھا رہا ہوں یہ والی، اب اس کو دیکھیں، یہ ایک ٹائم تھا کہ یہاں پہ آپ کو میں اگر دکھا سکوں تو یہ ایک آفس ہے، اسی کے ریلیٹڈ پروجیکٹ کے ریلیٹڈ۔ اب مجھے اتنی معلومات نہیں ہے کہ ایک آفس میں کیا مطلب پروسیس ہوتا ہے اور کس چیز کا آفس ہے، لیکن ہے وابڈا کے ریلیٹڈ۔ تو یہاں پہ یہ بالکل یہ جو آفس ہے یہ ہمارے گھر سے صاف نظر آتا تھا، لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ سبزہ وغیرہ بہت زبردست گرینری ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ نیچے جو درخت ہے جو لائنوں میں لگے ہیں یہ گولائی میں، اس کو دیکھیں جی، تو یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ والے ٹھیک ہے، بہت زبردست اس کی لک آ رہی ہے، اور یہ ہے ہمارے گاؤں کا ویو جی۔ تو آپ سب لوگوں کو بس یہ دکھانا تھا، کیونکہ دھوپ تیز ہے تو اتنا میں دھوپ کی طرف دیکھ کے تو نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ہمارے گاؤں کا ویو ہے جو نہر کا، مجھے سب سے زیادہ یہی جگہ پسند ہے، اور میں جب بھی گاؤں آتا ہوں یہاں پہ ایک ولاگ یا شارٹس وغیرہ ضرور بناتا ہوں۔ تو یہ ہمارے گاؤں کی خوبصورت ترین جگہ جو مجھے لگتی ہے۔ اس کے بعد پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا جو دریائے سندھ میں نہر جا کے شامل ہوتی ہے، اس جگہ کو ہم پنجابی میں دو منہ کہتے ہیں۔ دو منہ سے مراد دو منہ والی، کیونکہ ایک تو یہ نہر دریائے سندھ میں جا کے شامل ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ دھوپ ہے اب زیادہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ جگہ اگر آپ کو وہ سامنے نظر آئے تو وہ دریائے سندھ میں جا کے مل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور دریا ہے جو ادھر اٹک کا مشہور دریا ہے، اسے ہرو کہتے ہیں، وہ ہرو بھی آ کے اسی دریائے سندھ میں، اور اسی جو جہاں پہ یہ نہر دریائے سندھ میں شامل ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ہرو بھی شامل ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو بس گاؤں کے لوگوں نے دموعہ اس کا نام رکھ دیا ہے، تو اب یہ دموعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اگر شہر سے بھی کوئی پکنک وغیرہ کے لیے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے کوکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہو تو وہاں پہ کرسیاں وغیرہ لگا کے، شاید ابھی بھی کچھ سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے لیکن دور ہے تو اتنا زیادہ مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن ہوگا کیونکہ عید کا موقع ہے تو لوگ شہروں وغیرہ سے آ کے یہاں پکنک وغیرہ کرتے ہیں، کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں، باربیکیو کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پہ جا کے اگر کسی بندے نے لوکیشن دینی ہو تو وہ کہتا ہے جی دموعے تے آون جی، یعنی جو پنجابی کا لفظ ہے کہ دموعے تے آ رہے ہو، دو منہ پہ آ جانا، تو یہ دو منہ ہے جی۔ ٹھیک ہے جی تو ویئرز، یہ میرے پیچھے آپ کو جو نالا نظر آ رہا ہے، یہ جو میں نے اپنے ماموں کا گھر آپ کو دکھایا ہے، اس آبادی کا جو نکاسی کا پانی ہے جو بارش وغیرہ سے گلیوں میں پانی بہہ کے آتا ہے، اس کے لیے یہ نالا بنایا گیا ہے، یہاں سے پانی بہہ کے نہر کی طرف آتا ہے۔ تو یہ ہمارا پیچھے کا جو ویو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ماموں کے گھر کے پاس جو ہماری غازی بروٹھا نہر ہے، ابھی یہ جالی، پہلے یہ جالی نہیں تھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والی جالی پہلے نہیں تھی، جیسے جب سے آرٹیکل 144 لگا ہے، یا جو کیونکہ پہلے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوتی تھیں یہاں پہ نہر میں نہانے کی وجہ سے، تو ابھی انہوں نے یہ جالی لگائی ہے، اور یہ جالی لگائے ہوئے تقریباً یہی کوئی 2-3 سال ہی ہوئے ہوں گے۔ تو یہ میرے پیچھے جو ہے وہ غازی بروٹھا کی نہر ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیچھے میرے پیچھے اگر آپ کو نظر آئے تو ایک پل بھی ہے جو دونوں گاؤں کو، چھوٹا گاؤں اور بڑا گاؤں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرانا گاؤں اور نیا گاؤں، اس دونوں کو ملانے کے لیے، کیونکہ درمیان میں سے نہر گزاری گئی ہے تو اس نہر کے اوپر پل بنایا گیا جو دونوں گاؤں کے لوگ، ساتھ میں 2 گاؤں 3 گاؤں اور بھی ہیں، جیسے ٹیر ہو گیا، دکھنیر ہو گیا اور جابا ہو گیا، ایسے ہی 2-3 گاؤں اور ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شریک ہونے کے لیے اور شہر کی طرف جانے کے لیے یہ پل استعمال کرتے ہیں۔ تو ویئر، یہ جو ویو ہے میں آہستہ آہستہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ آگے جا کے ایک چھوٹا سا تالاب بھی ہے جہاں پہ لوگ آ کے صبح کے ٹائم پہ نہاتے بھی ہیں، اور دن کے ٹائم پہ جو لوگ اپنے جانوروں وغیرہ کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ یہاں آ کے
پھر اپنے جانوروں کو پانی بھی پلاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ میں آگے کی طرف جا رہا ہوں۔ تب تک کے لیے آپ یہ میرے پیچھے یہ ویو دیکھیں، یہ مختلف جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے کر کے یہ نالے بنائے گئے ہیں، کیونکہ پانی ہر جگہ پہ جمع ہوتا تھا، اور ویسے بھی نکاسی کا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے تو کمپنی نے پانی کی نکاسی کا انتظام بھی کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پانی کی نکاسی کا بہترین جو سسٹم ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جہاں تک آپ کی نظر جائے، یہ تھوڑا آپ دیکھیں کہ یہ جالی فل اوپر تک، مطلب جہاں تک آدمی کی رسائی ہے، جہاں تک لوگوں کی پہنچ ہے، وہاں تک یہ جالی لگی ہوئی۔ یہ ریتلے پتھر ہیں جی، ہمارے گاؤں کے خصوصاً جو دریائے سندھ کے کنارے ایسے بہت سے آپ کو ملیں گے۔ اٹک خورد کا اگر مجھے موقع ملا، میں انشاءاللہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اٹک خورد کا ایک ولاگ بنانے کا، تو وہاں پہ یہ پتھر آپ کو بہت زیادہ ملے گا، ریتلا پتھر۔ کالا پتھر بھی آپ کو ملے گا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شاید دکھایا ہے، جو ہم پشاور سے اٹک آئے تھے تو اس میں بھی کالے پتھروں کا ذکر ہے، لیکن وہ کالے پتھر سخت پتھر ہیں، لیکن یہ جو پتھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریتلے پتھر ہیں۔ تو یہ تقریباً جو نرم پتھر ہیں، ریت والے پتھر ہیں، اور یہ جالی ہے جی۔ اور یہ ادھر جو نہر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں ذرا آپ اس کا ویو جی۔ تو ابھی میں اس جالی کے پاس کھڑا ہوں جی، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں اپنے گاؤں کے بالکل نہر کے کنارے کھڑا ہوں جی، یہ جی۔ تو یہ پیچھے ہمارے گھر ہیں جی۔ جی تو ویورز، میں تھوڑی ویڈیو بند کر دی تھی، یہ میرے پیچھے آپ کو ایک سیکورٹی اہلکار جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، تو میں اپنی طرف سے تھوڑا سا سیکیور تو نہیں، لیکن احتیاطاً میں نے ویڈیو بند کر دی تھی کہ میں بھی یہاں پہ ممنوع ہو تو، لیکن میں ویڈیو بند کر کے بھائی صاحب کے پاس آیا، اور جب ان سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی، تو یہ میرے محلے کے نکل آئے ہیں۔ انیس نام ہے اس بندے کا، اور بہت ہی ویل پرسنالٹی، فوج سے ریٹائرڈ ہیں، اور ان کا اخلاق، ان کی باتیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، کہ بہت اچھی گپ شپ ہوئی ہے۔ میں نے ان کو آفر کی ہے کہ آپ میرے ساتھ تھوڑا سا ولاگ جو ہے وہ بنائیں، اور میرے ساتھ آپ یہ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، تاکہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی گپ شپ اپنے ویورز کو دکھا سکوں۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ ولاگ جو ہیں وہ آپ کا جہاں دل کرتا ہے آپ بنائیں، لیکن میرے لیے تھوڑی سی اسٹرکٹ ہے یہ، مطلب میں ویڈیو کے اندر آپ کو انٹرویو وغیرہ نہیں دے سکتا، یا ویڈیو میں نہیں آ سکتا، تو آپ باقی جو ہے وہ میرے لائق جو حکم ہے میں حاضر ہوں، لیکن اس بات سے میں معذرت کروں گا۔ تو میں نے پھر مناسب یہی سمجھا ہے کہ بندے کو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ آلریڈی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہیں، اور سرکاری ملازم کے لیے تھوڑا ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ویسے پرائیویٹ کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن سرکاری ملازم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو جو ویڈیو دکھا رہا تھا، کیونکہ میں نے ویڈیو اسی لیے بند کی ہے کہ میں بھی یہ مجھے منع کرنے کے لیے آ رہے ہوں، تو ابھی وہ چلے گئے ہیں چکر لگانے کے لیے، کیونکہ وہ آگے پیچھے نظر رکھنا ان کی ڈیوٹی ہے، کہ کوئی بندہ یہ جالی کی حدود پار نہ کرے کسی طریقے سے، بچے وغیرہ یا کوئی جانور اس جالی کو نقصان نہ پہنچائے، یا کچھ شرارتی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اوپر سے پھلانگے۔ ویسے تو کوئی وہ نہیں ہے، ایسا اتنا آسان نہیں ہے جالی کو پھلانگ کے نیچے جانا، لیکن پھر بھی ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ گاؤں کا ماحول ہے، سارے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھدار بھی نہیں ہوتے، قانون کو فالو کرنے والے بھی نہیں ہوتے، اور کچھ لوگوں کے، گاؤں کے لوگوں کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کی ایک ضد بھی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں ان کو کچھ مفاد نہیں ہوتا، لیکن ان کی ایک ضد بن جاتی ہے کہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا، حالانکہ اس میں ان کو کچھ بھی جو فائدہ ہے وہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ الٹا وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو گرا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بس ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ وہ کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چلیں، بہرحال اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کیا دوسرے کی ذمہ داری پر بھی ڈاکہ مارتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس جن کا کچھ سرے سے عطا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ یہ میرے پیچھے آپ کو اگر یہ درخت، میرے خیال سے یہ پھلائی جیسے بولتے ہیں،
पंजाबी में इसको फुला बोलते हैं। ये वो दरख्त है जी, और बहुत माशाल्लाह सरसब्ज़ हुआ है इस वक्त, क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिशें हुई हैं और बिल्कुल दरख्त जो गर्दो गुबार दरख्तों के ऊपर थी वो क्लियर हो चुकी है, धुल चुकी है, दरख्त धुल के सामने आए हैं और बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ दरख्त है ये। और इसके साथ छोटे छोटे जो फूल हैं अभी तो खैर इतने ज़्यादा नहीं लगे और उनका रंग इतना तेज़ नहीं हुआ, लेकिन ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये आप देखें कि येलो कलर के इसमें फूल जो हैं वो फूल लगे हुए हैं इसके साथ, अगर आपको नज़र आया हो तो बहरहाल ये बहुत प्यारा व्यू है जी दरख्त का। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है इसका ये लोकेशन है। और ये आप मेरे पीछे देखिए, ये पावर हाउस है जी, जो इसे गाज़ी बरोठा पावर हाउस कहते हैं। और ये थोड़ा सा आगे मैं जाके आपको दिखाऊंगा कि वो छोटा तालाब जहाँ से लोग सुबह, मैं ख़ुद भी काफ़ी दफ़ा यहाँ जब गांव में रात रहने का मौका मिले तो मैं सुबह के टाइम पे अपने चाचू मामू के घर में जब रात गुजारता हूँ तो सुबह के टाइम पे मैं यहाँ आता हूँ जी। ये मेरे पीछे आपको एक छोटा सा तालाब नज़र आएगा, ठीक है जी। और यहाँ आके हम सुबह नहाते हैं और बहुत मज़ा आता है सुबह यहाँ पे नहाने का। और ये मेरे पीछे आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये वही जो निकासी का जो मैंने आपको बताया है कि छोटे छोटे नाले तो बनाए गए हैं, लेकिन जहाँ पे बड़े नाले पानी बड़ी मकदार में आने का इम्कान होता है वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बनाई है। ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो मेरे पीछे थोड़ा सा आगे जाके मैं, ये देखें आप जी, ये जो आपको दोनों तरफ दीवारें नज़र आ रही हैं ये पीछे जी, ठीक है। यहाँ से पानी की निकासी जो है वो होती है, बारिश का पानी नदी नालों का पानी सीधे नहर में शामिल होता है जी। तो ये चीज़ है जी। ये जी ये हमारे गांव का और हमारे मोहल्ले का एक आदमी है जो हमारे बिल्कुल बहुत करीबी है, और उनके साथ मुलाकात हुई है। वो भी अपने जानवरों को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी मैंने वीडियो जब बंद की है तो वो दूर से ही मुझे आवाज़ देते हैं कि कौन है जी, फैसल है। मैंने कहा जी, तो वो रुक गए, आए हैं, मुझे दुआ सलाम किया। तो ये जी आपको मैं दिखा सकूँ तो ये पानी है जी, ये छोटा सा तालाब है जो हर वक्त तकरीबन रहता है। मैं चेक करता हूँ पानी कैसा है, तो माशाल्लाह बहुत ठंडा यख पानी है जी, बहुत ठंडा यख। तो दिल कर रहा है मेरा कि पी तो मैं नहीं सकता लेकिन नहाने को दिल करता है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शफाफ पानी है ये। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो इसके अंदर ये देखें, ये पत्थर भी साफ़ नज़र आ रहा है। और मैं पानी के अंदर जो हाथ शामिल, अभी मेरा हाथ जो है वो पानी के अंदर है, ये देखें, लेकिन बहुत शफाफ पानी है जी। ये एक छोटा सा नाला है, और जो नहाने वाली जगह है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि शायद इसमें थोड़ी बहुत मछलियाँ हों, लेकिन अभी का पता नहीं है, पहले तो थी। तो ये एक व्यू है जी जहाँ से हम सुबह के टाइम पे जहाँ आके नहाते हैं कभी कभी जब मौका मिले। तो ये बहुत ज़बरदस्त पानी है, बहुत ठंडा यख पानी है। मैं ऐसे करता हूँ कि दिल मेरा कर रहा है तो मैं थोड़ा सा जूते उतार के पानी के अंदर ये पाँव रखता हूँ जी, ये ठीक है जी। तो ठंडा यख पानी है जी। मैं अभी पाँव मेरे आप देखें तो ये पानी के अंदर है और बहुत मज़ा आ रहा है जी, और ठंडा यख पानी। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी यहाँ पे अपना जो नहाने वाला सिस्टम है वो शुरू कर दूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि एक तो गांव का माहौल है, दूसरा ये कि फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे भीग जाएंगे। बहरहाल बहुत प्यारा व्यू है ये पानी का। मैं आपको ये पत्थर भी दिखा देता हूँ जहाँ से, ये देखें जी, ये पत्थर हैं जिन पे पाँव रख के आर पार लोग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा। ये पानी की एक ख़ासियत ये है कि आप इस पानी को थोड़ी देर मुंह में रखें, ठीक है, या पिएं, यहाँ से तो नहीं, या जहाँ साफ़ जगह है वहाँ से अगर पानी पिएं तो आपने जो कुछ भी खाया पिया हुआ है विदिन 5 मिनट्स आपको भूख लगने लग जाती है। जब हम बहुत पहले जो झील या नहर में नहाने के लिए आते थे तो यही पानी जहाँ स्पेशल जगह बनी है वहाँ से पानी फ़िल्टर होके आता है, तो वहाँ से हम पानी पीते थे तो 5 मिनट के बाद हमें भूख लग जाती थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे
مچھلی بھی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا سکوں۔